اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازے. سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سبزہ ہے گل ہے فصل بہار ہے، سب آ چکے صرف تیرا ہی انتظار ہے. پیارے بچوں، 10-15 منٹ، صرف 10-15 منٹ وقت دے دیں. ایسے بھی وقت طویل ہو چکا ہے. کچھ خاص باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے انشاءاللہ. ان بچوں کو ذرا خاموش کر دیں. 12:20 پر انشاءاللہ بات ختم کر دیں گے. 12:04 ہو چکے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں اور سرزمین مانگرول کے غیور مسلمانوں، پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں، جو کچھ مجھے سنانا تھا وہ مدرسہ تحفیظ القرآن کے معصوم بچوں نے معصوم زبان سے سنا دیا. ان کے ایک ایک پروگرام کو ہم نے اور آپ نے بغور سنا، دیکھا اور سمجھا بھی. لمبے لمبے پروگرام، نعت، نظم، تقریریں اس چھوٹی سی عمر میں محفوظ کر لینا، یاد کر لینا اور اس کو مجمع عام میں بیان کر دینا، یہ ان کے اساتذہ کی محنت، کاوش اور کوششوں کا نتیجہ ہے. مجھے ایک اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. یہ جو قرآن ہے جس کی تکمیل ہوئی، جب یہ آخری آیتیں طلبہ عزیز پڑھ رہے تھے، میں تصورات کی دنیا میں سوچ رہا تھا کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جب یہ سورہ ناس کی آخری آیتیں یہاں مکمل کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خزانے میں ان کے ماں باپ کے لیے وہ تاج تیار کر رہے تھے. کتنی خوش نصیب ہیں وہ مائیں اور ان کی گودیں جن گود میں یہ بچے پلے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ باپ جن کی شفقتوں کے سائے میں یہ معصوم بچے تیار ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. یہ قرآن کتاب ہدایت ہے اور صبح قیامت کے لیے کتاب ہدایت ہے. صرف مسلمان نہیں، قیامت تک کا آنے والا آخری انسان اسی قرآن کریم سے ہدایت پائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، حبیب خدا، امام الانبیاء، شہنشاہ دو جہاں، کالی کملی والے، سنہری جالی والے، ساقی کوثر، شافع محشر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے آخری خطبے میں 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں آپ نے جو ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین، ترکت فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں تمہارے لیے 2 بھاری چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لوگے لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. کیا فرمایا؟ کتاب اللہ و سنتی،
किताब अल्लाह व सुन्नती, अल्लाह का कुरान छोड़ कर जा रहा हूं और मैं अपनी जिंदगी यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान छोड़कर जा रहा हूं। इसलिए हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करना, हिंदुस्तान की तारीख और हिस्ट्री को पढ़ना, जब अंग्रेजों का तसल्लुत हुआ था इस मुल्क पर तो अंग्रेजों ने दो काम किए थे। मुसलमान को इनके वकार को और इनके वजूद को मिटाने के लिए दो बड़ी साजिशें अंग्रेजों की तरफ से हुई है। पहली साजिश ये थी कि कुरान को मिटा दिया जाए और दूसरी साजिश ये थी कि कुरान वालों को मिटा दिया जाए, यानी उलमा का ताल्लुक अवाम के साथ काट दिया जाए, दूर कर दिया जाए, कतरा कर दिया जाए, अवाम को उलमा से मुतनफिर कर दिया जाए। ये दो बड़े काम किए थे अंग्रेजों ने इस मुल्क में। हजारों कुरान के नुस्खे, हजारों कुरान करीम के नुस्खों को या तो दरिया के अंदर डाल करके डुबो दिया गया था या उन्होंने नजर आतिश कर दिया था, आग में जलाकर खाकस्तर कर दिया था। लेकिन जिस किताब की हिफाजत का वादा खालिक और मालिक के कायनात ने लिया हो, दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकते। इसीलिए कोई सरफिरा भी आया था कुरान को बदलने के लिए, अल्लाह ने उसको ही बदल दिया और मजहब इस्लाम और ईमान से अल्लाह ने उसको दूर कर दिया। इसलिए करीब जमाने के बहुत बड़े मुकर्रिर गुजरे हैं, शाह अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, इन्होंने बहुत नुक्ते की बात लिखी है। अगली आसमानी किताबें, अभी मासूम बच्चियों ने सब किताबों के नाम दिए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात अल्लाह ने उतारी। तौरात के अंदर सिर्फ और सिर्फ अहकामत खुदाबंदी थे, अल्लाह के अहकामत को अल्लाह ने बयान किया था। और फिर अल्लाह ने दूसरी किताब ज़बूर उतारी सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम पर। उस किताब में अहकामत नहीं थे, सारी की सारी किताब ज़बूर जो थी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की सना, अल्लाह की तारीफ से भरी पड़ी थी। तीसरी किताब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने नाज़िल फरमाई, जिसमें भी अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ थी। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बड़ा मौजिज़ा दिया था। अजीब बात उलमा ने लिखी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर को इतनी देर में पढ़ लेते थे जितनी देर में आदमी घोड़े पर सवार हो, इतनी देर में दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की इस किताब को पढ़ लेते थे। उसके अंदर अल्लाह ताला उसके वक्त में बरकत अता फरमा देते थे। बहरहाल ये जो किताब है ये किताब हिदायत क़यामत तक के लिए है। तो अल्लामा शाह अब्दुल मजीद नदीम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बात लिखी है कि अगली किताबें, ध्यान से सुनना, अगली किताबें दुनिया में मौजूद तो है लेकिन महफूज नहीं है, महफूज नहीं है। अगली किताबें मौजूद हैं लेकिन इन किताबों को बदल दिया गया, जो न था वो अंदर दाखिल कर दिया गया, जो था उसको यहूद और नसारा ने निकाल दिया। अगली किताबें मौजूद हैं, महफूज नहीं है, और कुरान मौजूद भी है और महफूज भी है। क्यों? हजरत ने नुक्ता लिखा है कि अगली किताब की हिफाजत करने वाली कौमें थी और कुरान की हिफाजत करने वाले अल्लाह की जात अक़दस है। दूसरी बात ये लिखी हजरत ने कि अगली किताबों की हिफाजत करने वाली कौमें थी और ये कुरान कौमों की हिफाजत करने वाला है। आज मुसलमान अगर कुरान को सीने से लगाएगा, अमली जिंदगी इख्तियार करेगा। बहुत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, एक जमाना था हर छोटा बड़ा और हर एक आमी और नामी, हर एक जब वक्त मिलता था तो कुरान की तिलावत करता था। आज मोबाइल की दुनिया ने कुरान की तिलावत से मुझे और आपको गफलत में डाल दिया है। अभी करीब में हमारे बहुत बड़े गुजरात के मुकर्रिर और बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अब्दुल रशीद साहब रजा अजमेरी दामत बरकातुहुल आलिया जब हसनिया दारुल हसनिया के जलसे में और खत्म बुखारी में तशरीफ लाए थे, हजरत ने ये बात इरशाद फरमाई थी और बहुत बड़े अल्लाह वालों ने भी ये बात इरशाद फरमाई है कि अरब इस दुनिया के अंदर, अरब का वजूद दो वजह से है। एक तो अरब की जिंदगी
مکے کے اندر نماز آج بھی اپنے اول وقت میں پڑھنا باقی ہے، اور عرب کو جب بھی موقع ملتا ہے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اور وہ مائیں خوش نصیب ہیں۔ کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے بچے نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا، زبانی یاد کر لیا، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ماں باپ کو والداہو، ان کے ماں باپ کو تاجن، ایک تاج پہنائیں گے۔ کب پہنائیں گے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، جہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، ماں بیٹی سے جدا ہوگا، دوست دوست کا میں رہے گا، ہر ایک اپنے اپنے مشغلے میں اور ہر ایک اپنی فکروں میں سوار ہوں گے۔ اس وقت اللہ حافظ قرآن کے ماں اور باپ دونوں کو تاج پہنائیں گے۔ ضوءہ احسن من ضوء الشمس، حدیث پاک میں فرمایا اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ چمک اور دمک والی ہوگی۔ سائنسدان ہیں، ویگنانکوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سورج جو ہے زمین سے، اس وقت سورج جو ہے زمین سے 9 کروڑ 33 لاکھ میل، کلومیٹر نہیں، 1 کلومیٹر، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے، 1.5 کلومیٹر، 1 میل 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ سائنسدان نے لکھا ہے، ویگنانکوں نے لکھا ہے کہ اس وقت سورج جو ہے 9 کروڑ 33 لاکھ میل زمین سے دوری پر ہے۔ جب اتنی دوری پر ہے اور یہ سورج ساری دنیا کو روشن کر دیتا ہے، تو اس سے زیادہ روشن اور چمک دمک والا تاج اللہ ان معصوم بچوں کے ماں باپ کو قیامت کے میدان میں پہنائیں گے۔ اللہ اعلان کریں گے، آؤ فلاں ابن فلاں کے والد محترم آئے، فلاں ابن فلاں کی والدہ محترمہ آئے، آج ان کا اعزاز کیا جائے گا، تاج پوشی کی جائے گی، تاج پوشی۔ جب کسی صوبے کا، جب کسی ملک کا وزیر اعظم، پی ایم یا مکھیہ منتری بنایا جاتا ہے، ساری دنیا جمع ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان میدان قیامت میں ہوگا، اور ان حافظ ہونے والے ماں باپ کے نام کو لے کر اللہ ساری دنیا کے سامنے تاج پہنائیں گے۔ اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مانگل کے غیور مسلمانوں، بڑی خوشی کی بات ہے، ایک زمانہ تھا، ایک دور تھا کہ حافظ قرآن بڑے بڑے مدرسوں میں ہوتے تھے، جامعات میں ہوتے تھے، دارالعلوم میں ہوتے تھے۔ آج اللہ نے آپ کو وہ دن دکھائے، ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں میں، ان معصوم بچوں کے سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ جب آپ کی خدمت میں تحصیل علم کے لیے پہنچے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، محمد حافظ قرآن ہو؟ کہا کہ حضرت حافظ قرآن تو نہیں ہوں۔ کہا کہ میرے درس کے اندر حاضری کے لیے شرط ہے کہ پہلے حافظ قرآن ہو کر آ جاؤ۔ محمد ابن حسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ بلوغ الامانی میں ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے، یہ واپس چلے گئے 7 دن کے بعد، صرف 7 دن کے بعد اپنے والد کے ساتھ آئے۔ کہا ابا مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں بٹھانے کے لیے تشریف لے آئے، مجھے چھوڑ دیجئے۔ جب لے کر آئے کہا محمد حافظ ہو گئے؟ تو کیا حضرت میں 7 دن میں قرآن کریم کا حافظ ہو گیا۔ ایک کتاب ہے، آخری بات عرض کروں، علماء ہند کا شاندار ماضی۔ علماء کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے، ہمارے بزرگوں کے حالات ان میں لکھے ہیں۔ میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے حالات زندگی ہمارے اکابر کے لکھے ہیں۔ علماء ہند کا شاندار ماضی، قرآن کا معجزہ دیکھو، قرآن کا کمال دیکھو۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے، شیخ محمد اسماعیل سہروردی لاہوری رحمت اللہ علیہ پڑوس ملک کے ایک اللہ والے لاہور میں گزرے ہیں، ان کے پاس ایک نوجوان آیا، ان کی شادی ہو گئی، جن سے شادی ہوئی تھی وہ اللہ کی بندی، وہ نیک بیوی حافظہ تھی، حافظ قرآن تھی، وہ حافظہ تھی۔ جب رات میں ملاقات ہوئی، فرسٹ نائٹ تھی، آپس میں باتیں ہوئی، تو اس حافظہ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ حافظ قرآن ہے؟ کہا میں حافظ تو نہیں ہوں۔ تو کہ میں تو حافظہ ہوں۔
میں آپ سے اس وقت تک ملاقات نہ کروں گی، اس وقت تک ملاقات نہ کروں گی جب تک کہ تم بھی حافظ قرآن نہ بن جاؤ۔ شادی ہوئی ہو، ملاقات کے دن ہو، اور پھر آدمی محروم ہو جائے، فوراً یہ نوجوان گئے ہیں شیخ محمد اسماعیل سہروردی لاہوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے، جا کر کہا حضرت میرا نکاح ہوا ہے، میری بیوی حافظہ ہے، اور یہ مجھ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، درخواست کرتی ہے، پیشکش کرتی ہے کہ آپ حافظ قرآن ہو جاؤ، ان کے بعد میں ملاقات کا موقع دوں گی۔ تو حضرت میں تو بہت مشکل میں آ گیا، پریشانی میں پھنس گیا، کوئی راستہ مجھے بتا دو۔ کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ محمد اسماعیل سہروردی رحمت اللہ علیہ نے کہا دیکھو بھائی ہمارے یہاں مکتب چلتا ہے، سب بچے حفظ قرآن کرتے ہیں، آپ محنت کرو گے 6 مہینے میں آپ حافظ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اللہ اکبر، 6 مہینے تو بہت زیادہ ہے، میں تو 6 گھنٹے بھی اب انتظار نہیں کر سکتا، میرا تو نکاح ہو چکا ہے، مجھے تو اپنی بیوی سے ملاقات کرنی ہے، حضرت کوئی اور راستہ بتا دو۔ حضرت نے کہا بھائی آئندہ کل فجر کی نماز میری مسجد میں میرے پیچھے داہنی طرف میں پڑھ لینا، آئندہ کل فجر کی نماز میری مسجد میں میرے پیچھے داہنی طرف کھڑے ہو کر پڑھ لینا۔ یہ قرآن کا معجزہ بتا رہا ہوں، یہ قرآن کا مقام اور مرتبہ بتا رہا ہوں، اسی لیے تو فرمایا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سنن ترمذی میں روایت موجود ہے، عثمان بن عفان فرماتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر، اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر، صحابہ کی جماعت تو ہوئے زمین پر سب سے بہتر تھی، اس بہتر جماعت کو پیارے پیغمبر کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اس حدیث کے راوی میں عثمان بن عفان سے جس تابعی میں روایت کیا ہے ان کا نام ہے محمد بن عبداللہ السلمی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے یہ روایت عثمان بن عفان سے سنی ہے اور میں نے امت تک یہ روایت پہنچائی ہے، اس دن سے آج تک میں قرآن کے پڑھانے میں اور قرآن کی خدمت میں لگ گیا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے یہ تابعی نے کتنے سال قرآن پڑھایا۔ الحمدللہ ہمارے مانگرول شہر میں آج بھی ایسے حفاظ اور اساتذہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس بوریے پر اور ان چٹائیوں پر اپنی زندگی کے دن گزار دیے، اور میرے اور آپ کے ہزاروں بچوں کو اللہ نے ان کے ذریعے سے حافظ قرآن بنائے، ان کا بدلہ تو اللہ مرنے کے بعد دے گا۔ قریب میں ہمارے حافظ اسماعیل ابھی اللہ کو پیارے ہوئے، ایک لمبے زمانے تک امامت کراتے رہے، بچوں کو پڑھاتے رہے، اور اللہ سے ملاقات اسی حال میں کر کے چلے گئے۔ ایسے ہزاروں علماء ہیں ہمارے شہر میں۔ بہرحال حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس تابعی نے کتنے سال تک بچوں کو پڑھایا، تو کہا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا پہلا دن اور حجاج بن یوسف کی امارت کا آخری دن، اگر اس کو شمار کرتے ہیں تو 82 سال ہوتے ہیں، 82 سال 82 سال تک قرآن پڑھایا۔ اور اگر ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آخری سال اور حجاج بن یوسف کی امارت کا پہلا سال شمار کرتے ہیں تو 32 سال ہوتے ہیں، گویا کہ 32 سال یا 82 سال تک قرآن پڑھایا۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان بچوں کے والدین کو بڑا نوازا ہے، بڑا نوازا ہے۔ تو یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تھے کہ مکتب کے اندر اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ معصوم بچے حافظ قرآن ہو جائے۔ بہرحال اللہ نے آج وہ دن دکھائے ہیں، صحیح اس کا مرتبہ، صحیح اس کا مقام اور صحیح ان کا انعام، صحیح اس کا بدلہ تو اللہ مرنے کے بعد دے گا۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ہمارے بچوں نے ناظرہ یعنی دیکھ کر قرآن کریم مکمل کر لیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ماں باپ کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں حفظ قرآن پر۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مکتب
اس کے اندر ایسے پروگرام جیسے بڑے بڑے دارالعلوم اور بڑے بڑے جامعات میں یہ پروگرام ہوتے ہیں. مفتی عبداللہ صاحب پٹنی وہ بھی تشریف فرما تھے, ہمارے استاد محترم مفتی حنیف صاحب جڑا وہ بھی تشریف فرما تھے. دونوں نے بہت ہی قابل مبارکباد دی ہے مدرسے والوں کو اور مدرسے کے اساتذہ کو. میں بھی مبارکباد دیتا ہوں, کافی محنتیں کی ہے, کافی ان کے پیچھے خون پسینہ کر کے ان کو تیار کیا ہے. سارا انعام جو ملا وہ عزیز طلبہ کو ملا. میں اچھی طرح سے نوٹ کر رہا تھا. اساتذہ کو کہا کہ اساتذہ کیونکہ ان کی تو ڈیوٹی ہے, وہ تو تنخواہ لیتے ہیں, وہ تو پگار لیتے ہیں, اور میرے بچے تو فیس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں. نہیں, اللہ کی قسم, میرے 100 روپے 200 روپے 500 روپے 1000 روپے اللہ کے قرآن کا بدلہ نہیں ہو سکتے. ان کا بدلہ تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا. جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب اس قرآن کی حفاظت کے لیے حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو کسی نے خواب میں دیکھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو, تو پوچھا امام احمد بن حنبل اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا, جب میرا انتقال ہوا اللہ کے سامنے میری حاضری ہوئی تو اللہ نے فرمایا اے امام احمد بن حنبل, اے احمد بن حنبل, تو نے میرے قرآن کے خاطر اپنی جان قربان کر دی, جا قیامت تک کے لیے میں نے اپنا دیدار تیرے لیے حلال کر دیا. یہ ہے اللہ کا قرآن. اس لیے جن جن مکتبوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ایک گزارش یہ کروں گا کہ ان کی مکمل حاضری لی جائے اور ان کو صاف ستھرا بنا کر پہنچایا جائے. اسکول کا یونیفارم اچھا پہنا کر بھیجتے ہو, اسکول کا یونیفارم پہنا کر بھیجتے ہو, اللہ کے قرآن کو سفید لباس میں اس کو ملبوس کر کے بھیجا کرو. اللہ کے قرآن سے عظمت والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے, فضیلت والی کتاب کون سی ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ کو بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں, صاف ستھرا کر کے, منہ صاف کر کے, مسواک اور برش کر کے, سفید لباس میں عطر لگا کر بھیجو کہ یہ میرا بچہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے جا رہا ہے. یہاں اللہ کا یہ قرآن پڑھے گا, وہاں اللہ میرے درجے کو جنت میں بلند کرے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے, نظر بد سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. جو جو محنتیں کاوشیں مدرسے والوں نے اور ان کے والدین نے کی ہے, اللہ اپنی بارگاہ میں ان محنتوں کو قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ معجزہ ہے. تو شیخ محمد بن اسماعیل سہروردی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں. وہ نوجوان صبح کی نماز میں پہنچ گئے. صبح کی نماز میں انتظار تھا, اہلیہ نے منع کر دیا تھا کہ جب تک حافظ نہیں ہوگا ملاقات نہیں ہو سکتی. رات کو نیند کہاں سے آ سکتی ہے ان کو, پوری رات جاگ کر کے گزاری ہوگی انہوں نے. صبح فجر کی نماز میں پہلی صف میں امام کے پیچھے داہنے طرف کھڑے ہو گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب شیخ محمد اسماعیل سہروردی لاہوری رحمت اللہ علیہ نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, پھر دوسری طرف سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ. داہنی طرف جتنے مصلی نمازی نماز پڑھ رہے تھے, علماء نے لکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے اور اللہ نے قرآن کا معجزہ ثابت کرنے کے لیے داہنی طرف کے سارے نمازیوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا, اور بائیں طرف جتنے نمازی نماز پڑھ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ناظرہ قرآن پڑھنے والا, ناظرہ خواہ قرآن پڑھنے والا اللہ نے ان کو بنا دیا. بہت سارے کبھی قرآن نہیں پڑھا تھا. ایک اور بات عرض کروں, مانگرول کے غیر مسلمانوں, مانگرول کے نوجوانوں, پردہ نشی میری دینی ماں اور بہنوں, اللہ کا شکر ادا کرو. سارے دین کے شعبے اللہ نے آپ کی اس بستی کے اندر قائم کیے ہیں. آپ کے یہاں تعلیم اور تعلم کے مدارس ہیں, آپ کے یہاں خانقاہی نظام ہے, اور آپ کے یہاں دعوت و تبلیغ کا بڑا کام ہو رہا ہے. اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی ایسی ہو جو اللہ کے قرآن کو پڑھنا نہ جانتی ہو یا اللہ کے قرآن کو کبھی نہ دیکھا ہو. شاید ہی پھر پورے مانگرول میں کوئی ایسا بندہ یا اللہ کی بندی مل جائے. ہمارے شہر میں بیواؤں کے ذریعے سے ہم کچھ خدمت کرتے ہیں. ہم نے جوڑا تھا 150 بیوائیں,
ان میں سے تقریباً 40 بیوائیں ایسی ہمیں ملی، ایسی نظر آئی جن کی زبان کا جملہ تھا. ہمارے یہاں حافظ صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب کم کہتے ہیں، جو کہ غیر مانوس سب کا ہوتا ہے تو کہتے ہیں باپو، کہتے ہیں مولانا. ہم نے اپنی زندگی کے 40 سال گزار دیے، آج تک اللہ کا قرآن ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ اللہ کا قرآن کیسا ہوتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر مانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محلے محلے میں یہ مکتب قائم کر کے آپ کے معصوم بچوں کو آخرت کے اندر جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے اللہ نے ان کو آپ کے لیے تیار کر دیا ہے. اس کے حدیث میں پاک میں آتا ہے ایک حافظ قرآن حفظ کرنے کے بعد اس کو یاد رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے گھرانے کے وہ 10 آدمی، ان کے گھرانے کے وہ 10 آدمی جن کے لیے اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا، جہنم کا فیصلہ کر دیا، ان کو اللہ سرٹیفکیٹ دیں گے، پاسپورٹ دیں گے، ٹکٹ دیں گے. جا میرے بندے اپنے گھرانے کے 10 آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دے. یہی حافظ قرآن. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے. تکمیل حفظ کرنے والے ان حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان کو تا حیات موت تک تلاوت قرآن کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، ان کو بھی مجھ کو بھی ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مکالمہ سماعت فرما لیں 10-15 منٹ میں، انشاءاللہ اس کے بعد جلسہ ختم ہو جائے.